نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ ریٹائرمنٹ سے قبل فیصلہ سنائیں گے۔ ریاستی اثاثے کرپشن کی نظم ہو، اسمگلنگ یا سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی ہو، کارروائی ہونی چاہیے۔ قانون میں ان جرائم کی ٹھوس وضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے۔ عوام کو خوشحال اور محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا امتیاز عام انتخابات میں حصہ لینے کے مساوی مواقع میسر ہوں گے۔ تاہم بعض سیاسی جماعتوں کا رویہ تشدد پسندانہ ہے، جس سے ملکی قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کی غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو، کہا ہماری بنیادی آئینی ذمہ داری انتخابات میں معاونت کرنا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ حکومت بجلی کے بلوں پر احتجاج کرنے والے لوگوں کے جذبات مجروح کیے بغیر اس مسئلے کا کم مدتی حل تلاش کرے گی۔ گردشی قرضہ، بجلی چوری اور لائن لاسز بڑے چیلنجز ہیں۔ حکومت مالیاتی اداروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے حقائق پر مبنی فیصلے کرے گی۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے پاکستان کا دوبارہ آئی ایم ایف سے رجوع، ریلیف دینے کے لیے آئی پی پیز کے 15 ارب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع خزانہ ڈویژن کے مطابق پاکستان نے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا۔ آزاد کشمیر میں بجلی کے اضافی بلوں پر سخت عوامی رد عمل، میرپور، پونچھ ڈویژن سمیت مختلف مقامات پر پہیہ جام ہڑتال۔ احتجاج میں بار کونسل آزاد کشمیر، ڈسٹرکٹ بارز، انجمن تاجران، ٹرانسپورٹرز بھی شامل۔ مساجد سے کاروبار بند رکھنے کے اعلانات۔ ہڑتال کے باعث تمام تعلیمی ادارے بند۔ فیصل آباد کے ضلع سمندری میں بھی عوام سراپا احتجاج، فیسکو دفتر کا گھیراؤ کر لیا۔ راولپنڈی میں پینشن رولز میں ترمیم کے خلاف پنجاب کے سرکاری ملازمین کی احتجاجی ریلی۔ گورڈن کالج لیاقت روڈ سے مری روڈ تک نکالی جانے والی ریلی میں محکمہ تعلیم، صحت، واسا، میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی بڑی تعداد شریک۔ مظاہرین کی نگراں پنجاب حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، پینشن رولز میں ترمیم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مظاہرین کا اعلان، قصور میں بھی مہنگائی کے خلاف کلرکوں کا کفن پوش احتجاج۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد ایئرپورٹ تک کرایہ 50 روپے سے بڑھا کر 90 روپے کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے کے پاس بسوں کو سبسڈائزڈ ریٹ پر چلانے کے لیے پیسے نہیں، کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں استانیوں اور طالبات سے زیادتی کے ملزم اسکول پرنسپل کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ اسکول سیل، ملزم عرفان کے دفتر سے 25 نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی تھی۔ کیس کا گواہ بھی منظر عام پر آ گیا۔ سی سی ٹی وی ٹیکنیشین شکیل جان بچانے کی غرض سے روپوش تھا۔ بہاڑی میں دوہرا ظلم، بس ہاسٹس زیادتی کیس کے مدعیہ لائبہ زاہد کو اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں نجی کمپنی کے مینیجر اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ صادق آباد میں گھریلو ملازمہ سے مالک مکان کی 3 ماہ تک مبینہ زیادتی، ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا رہا۔ 2 ماہ سے بیٹی سے ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ متاثرہ لڑکی کے والدین کی فریاد، ڈی پی او رحیم یار خان سے انصاف دینے کا مطالبہ۔ گلگت بلتستان کے طلباء امن کے لیے متحد، 4 اضلاع کے 4000 طلباء نے امن و اتحاد کے لیے امن ریلی نکالی۔ طلباء کافر قوارانہ کشیدگی سے پاک پر امن گلگت بلتستان کی شناخت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دینے کا عزم۔ ریلی کے شرکاء نے چیف سیکرٹری کے دفتر پہنچ کر قرارداد پیش کی۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ خاتون اول ڈیلاویئر میں اپنے گھر پر ہی رہیں گی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرائن جین پیئر کے مطابق صدر جو بائیڈن کا بھی ٹیسٹ کرایا گیا جو منفی آیا۔ مجھے سینئر جیسی نے آرڈر دیا کہ آپ
2-3 VM इलेक्ट्रीशियन मुख्तलिफ ट्रेड के बंदे लेकर स्पाइनर पेट्रोल पर उधर मूव करें। हमें पता चला भाई जो ना गुजरात तैयार हो के वहाँ से भी दुश्मन आ गया और वो गड़बड़ कर गया। भाई आप लोगों ने जंग में तैयार हो गया, हम सारे बिल्कुल ये कपड़े पहना दिए, समझे, सारा असला दे दिया। गाजिया ने 1965 की शुजात को कौम का सलाम। रिटायर्ड फौजियों ने 1965 की तारीख सास मार्के की यादें ताज़ा की। मादर वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान करने का आज। 1965 की पाक भारत जंग। आज के रोज पाकिस्तानी फौज भारत के दूसरे मजबूत तरीन महाज जोड़ियां पर कब्जा करने में कामयाब हुई। सदर अयूब खान ने जोड़ियां में बेमिसाल कारनामों पर जर्री जवानों को मुबारकबाद दी। यौम इत्तिफाक की मुनासबत से पाक फौज का नया तराना जारी। राहत फतेह अली खान की आवाज़ में तराना कुर्बान हुए खलीलुर रहमान कबर ने लिखा। इस दिन के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी, ये अपने शोहर पर फख्र है। जिस माँ का बेटा शहीद हुआ है, जिस बहन का भाई शहीद हुआ है, जिस बीवी का मियाँ चला गया है, मैं उन सबको अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से सल्यूट पेश करती हूँ। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। यौम दिफा के मौके पर शहदा के लवाहिकीन का पैगाम। हवलदार अब्दुल गफूर शहीद की बेवा ने अपने जज्बात का इजहार किया। कहा, मुझे अपने शौहर पर फख्र है। पाक वतन पर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों में नाइक बादशाह रहमान शहीद भी शामिल। अगस्त 2023 में जनूबी वजीरिस्तान में शहादत पाई। शहीद के अहले खाना को बेटी की शहादत पर नाज है। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के 980वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। उर्स के दौरान इल्मी कॉन्फ्रेंस, क़िरात, नातख़्वानी और समा की महफिलें। ज़ायरीन की तवाज़ुन के लिए लंगर का वसी पैमाने पर इंतज़ाम। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। एशिया कप का छठा मैच कसाफ स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान के लिए डू और डाई की सूरत हाल। आज का मैच हारा तो एशिया कप में उसका सफर तमाम हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। सदर रॉजर बिनी, नायब सदर राजीव शुक्ला भी शामिल। बांग्लादेश और नेपाल बोर्ड के हुक्काम भी लाहौर में मौजूद। दोनों वफूद आज गवर्नर हाउस में अशाइये में भी शिरकत करेंगे।